رحمت اللہ واسعہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کہتے کس کو؟ رحمت ہے کیا چیز؟ عام زبان میں رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دل کی نرمی کے لیے، دل کا نرم ہونا، کسی پر شفقت اور مہربانی کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت جو بندوں کو فائدے اور ان کی بھلائی کی چیزیں پہنچانے کا تقاضا کرتی ہے، خواہ بندے کا دل اس کو پسند نہ بھی کرے اور خواہ وہ فائدے اس کو فائدے نظر نہ بھی آئے۔ اس کو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ایک ماں اپنے بچے کے لیے بڑی مہربان ہوتی ہے، بہت رحیم اور شفیق ہوتی ہے۔ انسانی رشتوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی کا، شفقت کا، محبت کا رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، والدین کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ماں ہر وقت اپنے بچے کی مرضی پہ چلتی؟ نہیں، کبھی وہ بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے، کبھی وہ بچے کے ساتھ لاڈ کرتی ہے، لیکن کبھی بچے کے ساتھ سختی بھی کرتی، کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز دیتی ہے، کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز سے روک بھی دیتی ہے۔ اور یہ روکنا جو ہے یہ بھی اس کی شفقت اور مہربانی ہی ہوتا ہے، کیونکہ بچہ تو ناسمجھ ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی اور کیا اچھی نہیں۔ وہ تو یہی چاہتا ہے اپنی ناسمجھی میں کہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے بس اسے وہ مل جائے۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں یا اللہ تو ہم پہ رحمت فرما، مہربانی کر، تو اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہمیں پسند ہے، جو چیز ہم چاہتے ہیں، جس چیز کا ہمارا دل چاہتا ہے بس وہ ہو جائے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور رحمت اس کا نام بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی شفقت اور اس کی مہربانی ہمارے نفس کے خلاف جانے میں ہو، اس سے ہمارے اندر زیادہ میچورٹی آ سکتی، اس سے ہمارے اندر زیادہ خیر آ سکتی، وہ ہمارے لیے زیادہ اچھی ہو۔ کبھی کبھی کڑوی دوا جو ہے وہ میٹھی گولی سے، بلکہ میٹھی گولی سے ہے ہی اچھی، یعنی جو شفا آپ کو کڑوی دوا سے حاصل ہوتی ہے یا دوا کھا کے حاصل ہوتی ہے وہ چاکلیٹ کھا کے تو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ میٹھی چیزیں تو الٹا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو اگر انسان کی زندگی میں ہر وقت آسانیاں ہی ہو جائیں، ہر وقت سہولتیں ہی ہو جائیں، ہر وقت مرضی کے مطابق ہی ہر کام ہوتا جائے، تو اس چیز سے انسان کا نفس بڑا موٹا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کے اندر سرکشی آ جاتی، تکبر اور غرور آنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، اسی لیے میرا سارا معاملہ بہت ہی اچھا ہے، میرے لیے ہر چیز بہت آسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے تو اس کی رحمت کے مختلف طرح کے مظاہر ہوتے ہیں، اور ویسے بھی رحمت کی دو قسمیں، ایک عام قسم ہے اور ایک خاص قسم ہے۔ رحمت عام جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مسلم، کافر، نیک، گناہگار، انسان، حیوان، نباتات سب کے لیے ہے۔ وہ خاص رحمت سب پر ہے، خواہ کوئی اس کا وفادار ہے یا نہیں ہے، وہ سب کے لیے مہربان ہے، وہ سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ غافر آیت 7 میں آتا ہے وسعت کل شیء رحمتا، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوسری قسم جو رحمت خاص ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کی خاص بندوں جیسے انبیاء، رسل، اولیاء اور مومن بندوں کے ساتھ ہے، اور یہ خاص رحمت ہے۔ قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، یعنی ایمان والوں پر وہ ہمیشہ ہی بڑا مہربان ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ التوبہ میں إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انبیاء اور اولیاء اور مومنوں پر ہمیشہ اچھے حالات تو نہیں ہوتے، وہ تکلیفوں سے بھی گزرتے ہیں، ناپسندیدہ حالات سے بھی گزرتے ہیں، لیکن وہ آزمائشیں بھی ان پر ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے وہ ان کا حوصلہ بھی بلند کرتا ہے اور ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں انسان کو جو آسانی سے مل جاتی ہیں ان کی وہ قدر نہیں ہوتی، لیکن جس چیز کو انسان مشقت کے بعد حاصل کرتا ہے پھر اس کی قدر بھی اور طرح کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اسی طرح حاملین عرش فرشتے جو ہیں، جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے بارے میں کہتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا
واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی کچھ تو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور تیری راہ کی پیروی کی ہے انہیں تو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی رحمت کا وسیلہ بنا کر ایمان والوں کے لیے استغفار کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے یہ بذات خود کتنی قیمتی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے سلسلے میں ایک اور بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے لیے لازم کر رکھا ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا. اس لیے ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں جانا چاہیے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر رحم نہیں کر رہا، یا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. یعنی کسی بھی تکلیف، دکھ یا مصیبت کے وقت نہیں، اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ مہربان ہے وہاں اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتے ہیں، غلط کام کرنے والوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں 100 ہیں، یعنی اللہ کی رحمت 100 درجوں میں ہے. ان میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپایوں، کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی ہے اس نے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں. اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر شیر جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں کھاتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی اس رحمت کا نتیجہ ہے. اور جو 99 حصے ہیں اس کی رحمت کے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، جو اپنے بندوں پر خاص رحمت کرے گا، یعنی اپنے بندوں کو رحمت سے نوازے گا. دنیا میں بھی انسان کو اس رحمت کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص عمل کے ساتھ جنت کی قیمت نہیں چکا سکتا. کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھے نا کہ میں نے تو اتنے اچھے کام کر لیے کہ اب تو جنت میرا حق بن گئی یا میں اس کی حقدار ہوگی، تو یہ غلط فہمی ہے. ہم میں سے کوئی بھی جنت کا حقدار نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے اس میں داخل کرے. اور جنت کا ایک نام بھی رحمت رکھا ہے اللہ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے میں رحمت کروں گا جس پر میں چاہوں گا. تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رحمت فرماتا ہے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے دن، یعنی جس دن آسمان اور زمین بنے تھے، اس دن 100 رحمتوں کو پیدا کیا تھا. ہر رحمت آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کے برابر ہے، اتنی زیادہ ہے. یعنی زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آتی ہے، اس میں سے ہر رحمت یعنی 100 جو رحمتیں ہیں ان میں سے ہر رحمت اتنی زیادہ ہے جس سے زمین سے آسمان تک کی ساری خلا بھر جائے. اس سے آپ اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا رحمت اللہ واسعہ، جب آپ نے اس لیکچر کا ٹائٹل سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا اللہ کی رحمت وسیع ہے، کتنی وسیع، تو اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کی وسعت کا اندازہ نہیں، ہماری عقل جو ہے وہ مادی چیزوں کو دیکھ کے بات زیادہ سمجھتی ہے. تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتائے گے کہ اتنی زیادہ ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا کی جگہ ہے. اور اس میں سے ایک رحمت جو ہے ان 99 میں سے، جن میں سے ہر ایک اتنی دفعہ، اس کو 99 سے ملٹیپلائی مزید کر لیں، ان میں سے بس صرف ایک حصہ زمین پر اتارا گیا ہے، جس کی وجہ سے جانور، پرندے، چرندے، انسان، حیوان، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ جو ہمارے دلوں میں انسانوں کے ساتھ شفقت، محبت، رحمت کے جذبات ہیں، یہ بھی دراصل ہمارے ذاتی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے. اللہ دلوں میں ڈالتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر ہمارے نفس کا شر بھی ہے، شیطان کے وسوسے بھی ہیں، اور انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلد غضبناک بھی ہو جاتا ہے، ناراض بھی ہو جاتا ہے. ان وسوسوں کی وجہ سے بدگمان بھی بہت جلدی ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جس بندے پر ہو جائے
پھر اس کے اندر نرمی بھی آ جاتی، اس کے اندر برداشت آ جاتی، اس کے اندر حسن ظن آ جاتا ہے، وہ دوسروں کا خیر خواہ ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کرتا ہے. اور یہ سارا دراصل اس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ دوسروں میں یہ نرمی بانٹ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پر. اور جن کے ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے ان پر بھی اصل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ان کو اس رحمت میں سے ایک حصہ ملتا ہے، اس محبت میں سے ایک حصہ ملتا ہے. ورنہ کس کی مجال اور کس کی توفیق کہ کوئی کسی کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا سلوک کرے اور یہ رحمتیں اور محبتیں بانٹتا پھرے. یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، یہ بھی سراسر اس کی محبت ہی کی وجہ سے ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہے. لیکن یہ صرف کیا ہے؟ 1%، ایک حصہ. فیصد کا مطلب ہوتا ہے 1%، یعنی 100 رحمتوں میں سے 1%، جس کی وجہ سے یہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرتے ہیں. اور جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی سبب سے جانور اپنا کھر اپنے بچے سے اٹھا لیتا ہے اس پر رحمت کرتے ہوئے اور اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اس کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈالی ہوئی رحمت ہوتی ہے اس جانور کے دل کے اندر، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کے ساتھ نرمی کا سلوک کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ میں آتا ہے یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا. ویسے تو کوئی اس کے قریب جائے نا، گدھا یا گھوڑا یا دلتی مارتا ہے تو اس کے قریب نہیں آتا، لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں مارتا. کیوں نہیں مارتا؟ کیونکہ اللہ نے اس کے بچے کے لیے اس کے اندر ایک شفقت اور رحمت رکھی ہے. یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کی رحمت کو جان لے اور اس کو پہچان لے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اس کے اندر پھر مایوسی نہیں آتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے تو کوئی بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اگر اس کو انسان پہچان لے تو انسان کے اندر کتنی خوشی بھر جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہوگی وہ اللہ کے نافرمانوں پر بھی ہوگی. اسی وجہ سے ان کی بخشش ہوگی. رحمت نہ ہو تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی. جب ہم کہتے ہیں اللہ تو رحم کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ ہم قابل تو نہیں بخشش کے لیے جنت کے، لیکن تو ہم پر رحم فرما دینا. اسی لیے جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور اللہ کو مان لیتا ہے، اگر اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، تو بھی جب اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا ارادہ کرے گا تو ان کو جہنم سے نکال لے گا اور انہیں جہنم میں بھی موت دے دے گا. پھر سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے اور وہ ہر آدمی اپنے دوستوں کو نکال کے لے جائے گا. یعنی جو نیک دوست جنت میں پہنچے ہوں گے وہ جہنم میں جانے والے اپنے دوستوں کو نکال لیں گے کہ جو جہنم کی تکلیف سے ایک طرح سے مر چکے ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک خصوصی نہر میں، جس کا نام نہر حیا یا حیوان یا حیات یا نہر جنت ہوگا، یہ مختلف نام آتے ہیں اس نہر کے مختلف جگہوں پر، تو اس نہر میں وہ غسل کریں گے، اللہ ان کو اس میں ڈالے گا اور ایسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانا اگاتا ہے، یعنی دوبارہ سے ان کے جسم ایک طرح سے پیدا ہوں گے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسموں پر جلنے کے نشان پھر بھی ہوں گے. جو جنت میں جائیں گے تو لوگ پہچان جائیں گے اور ان کو جہنمیون کے نام سے پہچانے گے. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کے بعد جنت میں پہنچے، لیکن اتنے گناہ کر کے سزا بھگت کے پھر بھی جو جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے جائیں گے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ رحمت نہ کرے تو وہیں پر ہی پڑے رہیں. تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اس کی رحمت کو کتنا